وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو بولے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو بے شک یہ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو بولے کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سنو بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ شیاطین کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق فرماتا ہے اور ان کو سرکشی کے اندر جھیل دے دیتا ہے، اس میں بھٹکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تو ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی اور یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ پچھلے درسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن، سب سے پہلے ان کا بیان آیا تھا، ان کی صفات کا بیان آیا تھا۔ اس کے بعد کافر، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کو آپ سنائیں وہ سن نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اور تیسرے یہ بیان چل رہا تھا منافقوں کا، کہ جو ظاہر میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ منافقوں کا بیان ہے۔ تو یہ تینوں گروہوں میں سے اب تیسرے گروہ کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منافق سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ذرا ان کا بیان تھوڑا تفصیلی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ سماج میں اور معاشرے میں ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیش کیا اور اعلان فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ اعلان فرما دیا تو جتنے بھی مشرک تھے وہ سب اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے
اب دنیا کے اندر جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا اس کو مسلمان کہا گیا، وہ موحد ہے، اور جس نے کلمہ توحید کا انکار کر دیا وہ مشرک ہے۔ اب یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا موحدوں کا اور مشرکوں کا۔ جو کلمے کو ماننے والے لوگ ہیں اور جو کلمے کو ماننے والے نہیں ہیں، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم اوروں کی بھی عبادت کریں گے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہ جھگڑا ہے پہلے دن سے، جب سے اللہ کے رسول نے کلمہ پیش کیا ہے۔ لیکن آپ کو سماج میں اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور مورتیوں پر ہار پھول بھی ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے چہرے مسلمانوں جیسے بھی ہوں گے، نماز کے لیے آئیں گے، عید میں آئیں گے، جمعے میں آئیں گے، کوشش کریں گے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت اچھے مسلمان نظر آئیں گے۔ لیکن یہی لوگ کئی مرتبہ ہمیں دکھیں گے کہ سیاسی جلسوں میں، سیاسی میٹنگوں میں، یا لوگوں کے کافروں کے جنم دن پر ان کی مورتیوں پر پھول چڑھا رہے ہیں، ان کی تصویروں پر ہار پھول ڈال رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ توحید کے ماننے والے ہیں یا توحید کو نہ ماننے والے ہیں؟ سماج میں ایسے لوگ ہیں۔ جب ہم ان سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ مسلمان ہو، اللہ نے آپ کے دل کو نور ایمانی سے منور کیا ہے، آپ اللہ کو جانتے ہو، اللہ کے رسول کو جانتے ہو، تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں حالات کیسے ہیں، آج کے حالات میں تم جیسا مسلمان بننا بیوقوفی ہے۔ آج ذرا حالات کو دیکھو اور سمجھو، ہم تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے جھگڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ہم تو ظاہری طور پر منہ دکھانے کے لیے ان سے کر لیتے ہیں، ایسا ہے نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، یہی کہتے ہیں۔ ہم تو اصلاح پسند لوگ ہیں، تھوڑا سا ان سے مل جل کے رہ لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا بات کو نرم کر دیتے ہیں تو ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے، بات جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اصلاح پیدا کرنے والے لوگ، انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، آپ جانتے ہیں کہ فساد کیا چیز ہے؟ فساد ہے اللہ کے غیر کی عبادت، فساد ہے شرک۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ سورج اللہ کا ہے، یہ چاند اللہ کا ہے، یہ ہوائیں خدا چلاتا ہے، یہ بارشیں خدا برساتا ہے، یہ زمین سے کھیتیاں خدا اگاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک دن کا بھی پیدا کر سکے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو یہاں کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پوجا جائے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کیوں کی جائے؟ سب سے بڑا فساد زمین کے اندر یہی تو ہے، سب سے بڑا ظلم یہی تو ہے، شرک سب سے بڑا یہی تو ہے۔ دنیا کے اندر فساد ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیا میں فساد ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظلم نہیں ہوگا تو فساد نہیں ہوگا، اور شرک سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ آپ کے گھر میں آن کر کوئی دوسرا آدمی اپنا حکم چلائے تو آپ اسے فسادی کہیں گے نا؟ کبھی میرا گھر ہے، میرے گھر میں تو کہاں سے چلایا اپنا حکم چلانے کے لیے؟ یہاں میں اس گھر کا بڑا ہوں، لہذا میرا حکم چلے گا یہاں پر۔ تو باہر سے کہاں سے آ گیا جو میرے گھر میں حکم چلا رہا ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے،
یہاں کائنات میں اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے علاوہ کوئی اور آن کر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ فسادی ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا زمین اور کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو کسی اور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہاں اپنی حکمرانی کرے، وہ یہاں اپنا حکم چلائے، اس کے اوپر ہار پھول چڑھائے جائیں، اس کی پرستش کی جائے، اس کے آگے انسان سر کو جھکائیں؟ تو سب سے بڑا فساد تو شرک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہمیں عقل پڑھاتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ مورتیوں پر، یہ تصویروں پر کیوں ہار پھول چڑھاتے ہو، اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر، سیاسی فائدوں کی خاطر کیوں ہار پھول چڑھاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں سمجھو گے۔ وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، خود کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو سب کی بات کرنے والے لوگ ہیں، سب سے مل جل کے چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں بتا دیجئے انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ گناہ اور نیکی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، گندگی اور پاکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اندھیرا اور روشنی ایک جگہ نہیں پائے جا سکتے، تو ایمان اور کفر بھی ایک دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کفر بھی موجود ہو اور ایمان بھی موجود ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا سنو، یہی فسادی لوگ ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کہاں غلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت عمر ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ تم، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنا سب کچھ داؤ لگا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تم ایمان کی وجہ سے ہماری ساری دنیا خراب کیے دے رہے ہو، ہمارا کاروبار پٹ کر رہے ہو، ہماری جانیں خطرے میں ڈال رہے ہو، یہ تو ہمیں بے وقوفی لگتی ہے۔ ہم یہ بے وقوفی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دین میں آئیں گے لیکن دین کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، دین کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ جب اس سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، حضور کے ساتھی جیسے ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ فرما رہا ہے انہم ہم السفہاء، سنو بے وقوف تو یہی ہے۔ بے وقوف سفاہت کائے کو کہتے ہیں؟ سفاہت کہتے ہیں ہلکا پن، کوئی چیز ہلکی ہو، جس کے اندر کوئی وزن نہ ہو، اور جو ہلکی چیز ہوتی ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ پختہ نہیں ہوتی۔ لوہا بھاری ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، روئی کاغذ ہلکا ہوتا ہے، وہ ہلکی ہوتی ہے۔ تو جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ پختہ نہیں ہوتی، دائمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ ہلکے پن والے لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ صرف دنیا کی چند دن کی رونق دیکھ کر اس سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے دے رہے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے بڑا ہلکا بنا لیا ہے، دنیا کو صرف اپنی زندگی کو اپنا ہلکا بنا رکھا ہے، یہ چند روزہ زندگی کی خاطر ہی سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا حال بیان فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ جب آپ کے بیچ میں آن کر بیٹھیں گے
تو اپنے ایمان والے ہونے کا خوب اعلان کریں گے، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو شیاطین کا مطلب آگے سمجھاؤں گا۔ قرآن کریم میں شیطان کس کو کہا گیا ہے؟ شیطان جنات میں بھی ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہیں۔ شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں کے بھی ہیں اور شیطان جنات کے بھی ہیں۔ شیطان کہا جاتا ہے کسی سرکش اور متمرد ذات کو جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے اس کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان جو بولا ہے شیاطین، یہ شیاطین بولا ہے کافروں کے سرداروں، کافروں کے سرداروں کو، جیسے ابو جہل ہے، جیسے کعب بن اشرف ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی ہے، جیسے ابو لہب تھا۔ یہ سب لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کا لفظ بولا ہے کہ سب شیطان ہیں انسانوں میں سے۔ اللہ فرما رہا ہے جب یہ شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، جب یہ کافروں کے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اور قرآن پاک آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ میں سمجھاؤں گا اور کچھ آپ خود بھی سمجھیں گے۔ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ ایک معاشرے میں، ایک سماج میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم انہی لوگوں کی حالات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے جو ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتی، اور قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، لہذا قرآن جو کردار ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ قیامت تک باقی ہیں، ہمارے چاروں طرف موجود پائے جاتے ہیں۔ یہ شیاطین آج بھی پائے جاتے ہیں اور یہ منافقین آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ ہم ایمان والوں کو مذاق میں اپنا کہہ دیتے ہیں، مسلمان کہہ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں جاتے ہیں تو بھئی کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں کہیں گے تو مسلمانوں کو ہم اپنا کیسے بنا پائیں گے، ان سے مفادات کیسے حاصل کر پائیں گے، لہٰذا ان سے کہنا پڑتا ہے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ اور جب یہ شیاطین کے پاس یعنی کافروں کے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مذاق فرمائے۔ اللہ نہ مذاق کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی سے مذاق فرماتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بری صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب اچھی صفات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق فرماتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، تو یہ مت سمجھیے گا کہ خدا نعوذ باللہ کافروں سے مذاق کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی بادشاہ کا نوکر ہو۔ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا کوئی نوکر ہے، اور بادشاہ اس نوکر سے اپنے خادم سے محبت کرتا ہے، اور کوئی شخص اس خادم کے سے جھگڑا اور لڑائی مول لے لے، کوئی شخص اس خادم سے جھگڑا مول لے لے تو بادشاہ یوں کہتا ہے کہ تو اس سے نہیں لڑ رہا بلکہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اس کی طرف سے اس کی حمایت میں بادشاہ کہتا ہے کہ اس سے جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے۔
یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اس دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ اس کی حمایت میں ہے، اس کی ہمدردی میں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اللہ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ مذاق نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو، حالانکہ مسلمان تمہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، مسلمان تمہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ بھئی ہماری زندگی یہ جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، یہ زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہم ماں کے پیٹ میں گزار آئے، ایک حصہ یہ ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو اس کے بعد آئے گا، اور وہ حقیقی حصہ ہے۔ وہاں کی کامیابی کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی ناکامی ہے، لیکن کافر اس زندگی کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ جب کافر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس زندگی کے اندر بربادی کا ذریعہ ہونے والا ہے تو ہمیں ہنسی آتی ہے نا۔ ایک بچہ، اس کے سامنے آپ 2 چیزیں رکھیں، ایک ٹافی رکھیں اور ایک سونا رکھیں، تو بچہ کیا چیز اٹھائے گا؟ ٹافی اٹھائے گا، اس لیے کہ اسے سونے کی قیمت معلوم نہیں۔ اور وہ آدمی جو سونے کی قیمت کو جانتا ہے وہ اس بچے کی نادانی پر مسکرا کے رہ جائے گا۔ کافروں کا حال بھی تو یہی ہے، انہیں آخرت کی قیمت نہیں معلوم، اس لیے وہ دنیا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جب کافروں کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ چند روزہ زندگی کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ مومن ہنستا ہے، مومن کو ہنسی آتی ہے ان کی نادانی پر۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی ان سے مذاق فرما رہا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکشی کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ عمیٌ کے معنی ہوتے ہیں اندھا ہونا، یعمہون وہ اندھے ہو گئے ہیں، دل کا اندھا پن ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی ناکامی کتنا بڑا نقصان ہے، یہ نہیں معلوم، اس لیے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جن ایمان والوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ دنیا کی چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، وہی سمجھدار تھے۔ اگر آپ غور کریں تو جو مال آج ہمارے پاس ہے، جس کے لیے ہم دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جو مال آج ہمارے پاس ہے جس کے لیے ہم نے دشمنیاں مول لے رکھی ہیں، جو مال ہمارے پاس ہے آج جس کے لیے ہم اپنے راحت اور سکون کو برباد کیے ہوئے ہیں، یہ مال تو چند برسوں کے بعد ہم سے چھوٹ جانے والا ہے۔ چاہے آدمی قارون جیسا مالدار ہو جائے، چاہے فرعون جیسا حاکم بن جائے، نہ حکومت ساتھ جاتی ہے کسی کے، نہ مال ساتھ جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے، اور جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی آتا ہے مٹھی بند کے ساتھ اور دنیا سے چلا جاتا ہے مٹھی ہاتھ پھیلاتا ہوا، لے کے ساتھ کچھ نہیں جاتا ہے، بالکل خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، دکھاتا ہوا جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن اس مال کی خاطر، اس عزت کی خاطر جو دنیا میں چھوڑ کے جانے والا ہے، یہ کافر آخرت کو بھول جاتا ہے، تعلقات کو بھول جاتا ہے، نیکی کو بھول جاتا ہے، اچھائی اور برائی کو بھول جاتا ہے۔ تو بیوقوف وہ ہوا کہ ہم ہوئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بھی کسی چیز میں کمی نہیں کرتا ہے، مومن کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اشترا کے معنی ہوتے ہیں تبادلہ کرنا، اشترا کے معنی عربی کے اندر ہیں کسی چیز کو بدل لینا، اس کو ہم خریدنا کہتے ہیں۔ خریدتے ہیں جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں پیسہ اور چیز لے لیتے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ آدمی سونا اور چاندی دے دیتا تھا اور جو چیز کی اس کو ضرورت تھی وہ لے لیتا تھا، اور دوسرا آدمی سونا لے لیتا تھا،
اور اب ہم کاغذ کے ٹکڑے دوسروں کو دے کر کچھ لے لیتے ہیں. وہ کاغذ کے ٹکڑے جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے سرکاری، اس کو ہم دے کر لے لیتے ہیں، تو اس کو اشترا کہا جاتا ہے. تو کچھ دینا اور کچھ لینا. تو ان کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ایک چیز دی ہے اور ایک چیز لی ہے. انہوں نے ہدایت دے دی ہے اور ضلالت لے لی ہے. گمراہی لے لی ہے اور ہدایت انہوں نے دے دی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے. ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ان کی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے لائی جاتی ہے، لیکن نہیں مانتے. تو اللہ فرما رہا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان کی تجارت کبھی فائدہ دینے والی نہیں ہے اور یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ منافقوں کا بیان ہو رہا ہے. 3 طرح کے لوگ ہو گئے: مومنین جو سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور اپنے وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا. کافر جو ایمان نہیں رکھتے اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، آخرت کا. اور منافق جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہوتے. آپ نے آیات کا ترجمہ سن لیا، اندازہ خود لگا لیجئے کہ دنیا میں فساد کافر پھیلاتا ہے یا منافق پھیلاتا ہے. اللہ نے منافقوں کے ساتھ فساد کا ذکر کیا ہے، کافروں کے ساتھ تو صرف اس چیز کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن فساد کا جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ کیا ہے. دنیا میں فساد جتنا بھی ہے یہ ان منافقوں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کی تہوں کے اندر ہیں. حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق اذا حدث کذب، پچھلے ہفتے شاید میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ پکا منافق ہے. وَإِن زَعَمَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی حدیث، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور یہ اعلان کرتا ہو میں مسلمان ہوں، وہ پکا منافق ہے. وہ پکا منافق ہے. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا واقعہ ہم نے پڑھا. نماز کا پابند تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ حضور کے قریب اگلی صف میں نماز پڑھے. جمعے کی نماز تھی، اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کافروں سے ملا ہوا تو تھا، دل میں کفر چھپا ہوا تو تھا. اور انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا کہ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، تکبر اور کفر. تو تکبر دل میں ہوگا تو کفر ہوگا، اور کفر دل میں ہوگا تو تکبر ہوگا. تو نماز پڑھ رہا تھا، اگلی صف میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو یہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے لوگو، یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، مدینے سے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو ذرا دھیان سے سننا. مسلمان موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے. فرمایا بیٹھ جا، سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تجھے یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا تو اس سے اندازہ ہوا نا آپ کو کہ کافر کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں پر اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں، شو کرنے کے لیے۔ تکبر دل کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے۔ یہ دکھلاوا جو پایا جاتا ہے، تکبر جو پایا جاتا ہے، یہ منافقوں میں ہی ہوتا ہے۔ نماز سے یا روزوں سے کسی کو نہیں پہچانا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر بڑے دیندار نظر آئیں گے، اپنی دینداری کا خوب شہرہ بھی کریں گے لوگوں کے درمیان، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہوں گے اور کافروں کے یار ہوں گے۔ بیان آئے گا انشاءاللہ اس چیز کا تفصیل کے ساتھ، کافروں کی دوستی کا۔ فی الحال تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جب اس نے ہمیں نام اپنا ایمان والوں کا دیا ہے، اور نام اس نے جب ہمیں مسلمان دیا ہے اور اپنے رسول کا کلمہ ہمارے سینے میں رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقت کی کوئی بات ہمارے اندر موجود ہو، دنیا کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن خدا کے ہاں ہمارا نام اعمال میں درج کافروں میں نام ہو۔ یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، اس دنیا کے اندر اطمینان کی اور سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے، پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے، وہ بھی منافقوں کا ہی بیان تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک رخ پہ لے آئیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو 2 رخا بنا لیا، ہم اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر پائیں گے کہ ہم سچے ہیں۔ 1000 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اس منافقت کی بیماری سے۔ جہاں منافقت کی بیماری ہوتی ہے وہاں 1000 جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ جسمانی بیماریاں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی خود اپنے من کو مطمئن نہیں کر پاتا، دوسروں کو کیا مطمئن کر پائے۔ اور حدیث پاک میں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے دوں گا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ منافق تو یہ سمجھتا ہے میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے، آپ پہچان جاتے ہیں، ہمارے سماج میں رہنے والے منافق کو ہم جان لیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی منافقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہمیں بیوقوف سمجھا ہے، ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آپ ان سے کہہ دیجئے سنو تم ہی بیوقوف ہو لیکن وہ لوگ جانتے نہیں، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب یہ شیاطین کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔
اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان سے مذاق فرماتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کی سرکشی کے اندر انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، یعمہون، اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید رکھا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت کبھی فائدہ نہیں دے گی، جو کچھ بھی کمائیں گے دنیا کے اندر، جتنی بھی محنتیں کر لیں گے وہ سب چھوڑ جائیں گے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت بھی نہ پا سکیں گے۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ دیکھیے 3 سوال انہوں نے دیے ہیں۔ السلام علیکم، چراغی کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے وظیفہ کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر یا عصر کی، ہم 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں، اس میں سے ہم سورہ پڑھتے ہیں الم تر کیف، قریش پڑھتے ہیں، پھر 2 میں الحمد پڑھتے ہیں، مگر ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں گے تو سب میں سورہ ہی پڑھیں گے، یا وہی طریقہ ہوگا جو عصر ظہر کی نماز کا ہوگا؟ دیکھیے چراغی کائے کو کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ چراغی کا کیا مطلب ہے؟ چراغی کس چیز کا نام ہے؟ گھر میں چراغ جلانے کو؟ نہیں، روشنی کرنے کے لیے گھر میں کوئی آدمی چراغ جلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی چراغی جیسا کوئی عمل شریعت میں تو کہیں نہیں ہے، یہ ہمارے گھر میں موم بتی وغیرہ جلانے والا معاملہ ہے، اگر وہ جلا رہا ہے تو جلانے دیجیے، کوئی آدمی موم بتی جلانے کے لیے پڑھنے کے لیے، ابھی مسجد میں جل رہے ہیں کتنے چراغ، یہ والے چراغ مراد ہیں۔ اور نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت میں اس طرح کے کسی عمل کی قرآن و حدیث میں ہمیں جو چیز ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی اس کو ہم دین نہیں مان سکتے۔ اگر کوئی دین سمجھ کر ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ لغو کام ہے، اس کام کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے۔ اب ایسے چراغ آپ گھر میں جلائیے گا آپ روشنی کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی نیت کر کے کہ صاحب طاق میں اتنے دن چراغ جلے گا اور اس سے کچھ ہو جائے گا، وہ بیکار بات ہے، یہ سب جہالت ہے، اور دین میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دین دیکھیے وہ ہے جو اللہ کی اس کتاب میں ہے اور جو حدیث پاک میں ہے، وہ دین ہے، اور اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی کے لیے لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اس کے باہر کیا ہے وہ سب جہالت ہے۔ اللہ نے کوئی بھی ہدایت اپنے رسول سے چھپا کے نہیں رکھی ہے، کوئی بھی اچھا کام، ایک چیز یاد رکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جتنے اچھے کام تھے وہ سب رسول اللہ نے کر لیے یا کوئی رہ گیا؟ جتنے اچھے کام تھے وہ سب رسول اللہ نے کر لیے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اچھا کام ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ اچھا کام ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اچھا کام جو رسول اللہ نے کیا۔ کوئی اچھا کام ایسا باقی نہیں چھوڑا ہوگا اللہ نے جو اپنے رسول سے کرا نہ لیا ہو۔ لہذا اب اللہ کے رسول کی زندگی سے باہر کوئی کام ایسا ہے کوئی کر رہا ہے تو ہم اسے اچھا نہیں مان سکتے، سمجھ گئے نا؟ تو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں کہیں ایسا چراغ وراغ طاق میں جلتا ہوا نہیں ملتا، تو اس لیے ہم اسے اچھا کام نہیں کہہ سکتے، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ وظیفہ سے کیا مراد ہے؟ وظیفہ کائے کو کہتے ہیں؟ مجھے لفظوں کا مطلب پتہ چل جائے تو میں جواب دوں۔ دیکھیے کچھ وظائف جو شریعت میں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، جیسے نماز کے بعد کی تسبیحات ثابت ہیں، تسبیح فاطمی جس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لہذا اس کا پڑھنا تو سنت ہوگا۔ جو وظائف اور جو تسبیحات رسول اللہ سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا سنت ہوگا، لیکن جو وظائف یا تسبیحات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں ان کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں نہیں جانتا، اس کے کسی بتائے ہوئے فائدے کا میں
وعدہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی صاحب بتا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ وظیفہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ اگر اس میں شرک ملا ہوا ہے یا ان صاحب کے اپنے بنے ہوئے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ الفاظ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں تو اس کا پڑھنا جائز ہوگا، لیکن اس سے فائدہ ملے گا کہ یہ نہیں ملے گا یہ میں نہیں جانتا، یہ وہ صاحب بتائیں گے جنہوں نے تجربہ کیا ہوگا۔ لیکن جو وظائف حدیث میں آئے ہیں، جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو آدمی نماز کے بعد، حدیث میں آیا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، واقعہ کیا ہے جو یہ تسبیح بتائی، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے ایک غلام مانگا کہ مجھے ایک غلام دے دیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا غلام سے بہتر ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ لہذا علماء نے یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو جسم میں چستی آتی ہے اور اللہ ثواب دیتا ہے، بس اتنا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ حضور نے غلام کے بدلے بتائی تھی، اور غلام آدمی اس لیے مانگتا ہے کہ کام کرنے کے لیے وہ ساتھ دے دے، تو جسم میں طاقت آ جائے گی ان کے پڑھنے سے، تو اللہ کے رسول نے یہ تدبیر بتائی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو جن وظائف کا ذکر میں نے آپ کو بتایا حدیث میں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، ان کا پڑھنا تو دین ہوگا، اور جن وظائف کا ذکر اللہ کے رسول نے حدیث میں نہیں کیا ہے، اگر وہ قرآن کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ اس کے موجود ہیں، حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں تو پڑھنا جائز ہوگا، اور اگر وہ الفاظ اس کے من گھڑت ہیں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہے تو اس کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا انہوں نے پوچھا، ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر یا عصر کی 4 رکعت، اس میں نیت باندھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر سورہ پڑھتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله